بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایف نیوز۔ ناظرین، آج کا میرا جو ولاگ ہے وہ اپنے علاقے کے ان مسائل پر ہے جو بنیادی عوام کی ضرورت ہے۔ میری مراد ہے کہ گزشتہ روز مجھے ایک ویڈیو موصول ہوتی ہے ہمارے ضلع مانسہرہ کے سیاحتی مقام کاغان سے، اور انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس میں عجیب قسم کے پوائنٹ ریز کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر جو سکول ہیں، چاہے وہ بچیوں کے یا بچوں کے، ایک تو وہاں پر سال سے پوسٹیں خالی ہیں، اور دوسرا سیزنی موسم ہوتا ہے 3-4 مہینے وہاں پہ تعلیم کا، اس کے بعد وہ لوگ مائیگریٹ ہوتے ہیں سردیوں اور برفباری کی وجہ سے۔ کہتے تو وہ ٹھیک ہے، جب پڑھائی کا وقت آتا ہے تو ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ ہائر سیکنڈری سکول ہے، گرلز سیکنڈری سکول ہے یا مڈل پرائمری سکول ہے، ایک تو سٹاف نہ ہونے کی بہت شکایات ہے، اور دوسرا وہاں پر المیہ یہ ہے کہ سال سے پوسٹیں خالی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ طبی امداد جو بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی، اسپتال تو وہاں پہ موجود ہے، مشینری موجود ہے، لیکن وہاں پہ نہ تو کوئی ڈاکٹر ہے اور نہ ان مشینری کو استعمال کرنے کے لیے عملہ ہے۔ تو فرسٹ ایڈ کے لیے جب کوئی بھی وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے، کوئی آدمی آتا ہے، کوئی دل کے عارضے میں مبتلا ہوتا ہے یا گر کر زخمی ہوتا ہے، تو فرسٹ ایڈ وہاں پہ نہیں ملتی، اور کئی ہماری مائیں بہنیں زچگی کے دوران وہاں پر ایڑیاں رگڑ کر جانے دے دیتی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ طبی امداد وہاں بام نہیں پہنچائی جاتی۔ صوبے میں گزشتہ 12-15 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور ان کی روایت ہے کہ جلاؤ گراؤ اور دھرنے اور احتجاجی جلوسوں سے ان کو فرصت نہیں مل رہی۔ ان کو عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی، کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر عوام کے ساتھ مسائل ان کے وہ حل کرنے میں دلچسپی لیتے تو میرا خیال ہے کہ افسران بالا اتنی آسانی کے ساتھ اپنے دفتروں میں بیٹھ کر لاکھوں روپے تنخواہیں ان عوام کی خدمت کے نام پر نہ لیتے۔ آج محکمہ ایجوکیشن انتہائی زبوالی کا شکار ہے، وہاں پر تبادلے اور تقرریاں پشاور سے ہوتی ہیں، اور ان سیاسی مداخلت کی وجہ سے پورے ہزارہ نہیں پورے صوبے کا انفراسٹرکچر جو ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے، وہ خطرے میں دکھائی دے رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کو 19 سال گزر گئے، وہ لوگ بھی یہاں پر بالی کی امید لیے بیٹھے ہیں، اور آج بھی سینکڑوں بچے ہزاروں کی تعداد میں کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن کاغان کا یہ جو لیٹسٹ مسئلہ ہے، یہاں پر ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اب کیا کریں گے، ورکشاپوں میں ڈالیں گے، جو بچیاں ہیں وہ تو گھر میں۔ ایک طرف حکومت دعوے کرتی ہے بلند و بانگ کہ ایک ماں پڑھی لکھی، پورا خاندان پڑھا لکھا، اور اس پر تعلیم کی توجہ دی جائے، دوسری جانب تعلیم کے نام پر اربوں روپے فنڈز لیے جاتے ہیں، تنخواہیں لی جاتی ہیں، چیک اینڈ بیلنس کا فقدان ہے، اور وہاں پہ جو زمین حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ یہ احتجاج کرنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا دائرہ ہم وسیع کریں گے، یہ تو ہماری ابتدائی کال ہے، یہ ایک میسج ہے حکومت کو۔ اگر کاغان میں جو اسکول ہیں جن کی پوسٹیں خالی ہیں، جہاں پر عملہ نہیں ہے، وہاں پہ فوری طور پر احکامات صادر نہ کیے گئے تو اگلا ہدف ہمارا بالا کوٹ ہوگا، تو پھر ہم بالا کوٹ میں دھرنا دیں گے حکومت کے خلاف، انتظامیہ کے خلاف، ان اداروں کے خلاف جو خواب خرگوش مزے لے رہے ہیں۔ تو کہنے سننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ باقاعدہ طور پر ایک طرف حکومت دعوے کرتی ہے اور وہ کہ عوام کو انصاف اور عوام کو تعلیم صحت دہلیز پر دیں گے، لیکن دوسری جانب کون سی تعلیم، کون سی عوام کہاں دہلیز پر ملے گی؟ آپ کے اس کاغان کے احتجاجی مظاہرے نے حکومت کا بانڈا پھوڑ دیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہمیں کل ملی کہ کاغان کا جو پل ہے شارع KKH پر، وہ خطرے کے الارم بجا رہا ہے۔ اس پل کی ٹوٹ پھوٹ کی حالت دیکھیں آپ۔ NHA کو متعدد بار کہا گیا کہ دیکھیں یہ ناران، کاغان، سوکی کناری ڈیم اور اتنے حساس علاقے، یہاں پر ٹریفک آمد و رفت کا یہ مرکزی کردار ہے پل۔ اگر یہ ٹوٹ گیا یا یہاں پر کوئی گاڑی حادثے کا شکار ہوگی تو اس کا ذمہ دار خدا نخواستہ
کون ہے. تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر کسی کے کان پر کوئی جوں تک نہیں رہتی. عوام نے ووٹ دے کر یا کچھ بھی ایک ہمارے ایم پی اے ہیں بنیادی مسائل ہے, تعلیم ہے اور صحت ہے, اس کے بارے میں جڑا سنا اس کی کوئی انتہا نہیں. یہ بیان کرنا بالاکوٹ تحصیل سے ایم بی اے منی لغمانی بڑے پڑھے لکھے انیسٹ اور ایڈوکیٹ ہیں, لیکن افسوس کہ ان کے نوٹس میں آنے کے باوجود بھی وہ بھی بس قراردادوں اور طفل تسلیوں پر ہی گزارا کرتے ہیں. اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھی واسکارٹ پہنتے ہیں, فوٹو سیشن ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن کام کے حوالے سے کہیں سے بھی جو مشکلات ہے وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. فلڈ آیا پچھلے دنوں, آپ نے دیکھا کہ وادی منور کے لوگ آج بھی اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے ہیں. حکومت کی طرف سے انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. وہاں پر سڑک کی ضرورت ہے, اس سڑک کو فوری طور پر تعمیر و توسیع کی جائے. تو یہ تھے آج کے ہمارے تحصیل بالاکوٹ کے لیٹسٹ مسائل. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہنے سے پہلے میں گزارش کروں گا ان سٹیک ہولڈر اداروں سے کہ خدا را آپ اپنی تنخواہیں حلال کریں, بچوں کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچائیں, اور ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں رہ کر وہ اس میں کام کرے, اور خاص کر ایسا کہ جس کا فائدہ عوام کو ہو, آنے والی نسل کو ہو, نہ کہ ہمارا مستقبل مختوش ہوتا جائے اور آپ اسلام آباد کی رنگینیوں میں کھو جائیں. پشاور کے دھرنے اور جلوسوں میں کیا فائدہ ایسے دھرنے اور جلوسوں کا کہ عوام ایک طرف بھوک کا شکار ہے, افلاس کا شکار ہے, مہنگائی جوں کی تو ہے, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, ادارے تباہ ہو چکے ہیں, بنیادی صحت کا ڈھانچہ نہ ہونے کے برابر ہے, کنگ عبداللہ اسپتال کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے, وہاں پر بھی کوئی سہولیات نہیں ہے, اور یہ جو دیگر تحصیلوں میں بھی یہی صورتحال ہے. تو اس پر غور کیا جائے. اسی کے ساتھ